السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ آج ہم بات کریں گے پیارے نبی کے اوپر جو سیریز چل رہی ہے اس میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے صحابہ پر کس طرح سے ظلم کیے گئے، پیارے نبی پر کس طرح سے ظلم کیے گئے۔ اس سے پہلے کے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج ہم بات کریں گے 3 صحابہ جس میں حضرت عمر نے اپنی باندی پر ظلم کیا، حضرت بلال پر جو ظلم ہوا، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا آزمائش رہی۔ تو آج ان 3 واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو پیارے نبی کی زندگی کو جانیے، سمجھیے کس طرح سے پیارے نبی نے زندگی جی ہے، تاکہ ہمیں جینے کا سلیقہ آئے۔ اور اگر پیارے نبی سے آپ واقعی میں محبت کرتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے، اور دوسرے لوگوں تک پیارے نبی کی زندگی کو پہنچائیے تاکہ اور لوگ بھی سنیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کا عبرتناک صبر۔ حضرت عمر جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بڑے بہادر اور بڑے سخت تھے۔ آپ کی بہادری کی کہاوت بنی ہوئی تھی، تمام قبیلہ آپ کی بہادری کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی باندی لبنیہ مسلمان ہو گئی ہے۔ آپ نے غصے میں پوچھا، بدبخت باندی، کس لالچ نے تجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا ہے؟ اور بال پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ لبنیہ پہلے تو ڈری گھبرا رہی تھی، پر جب حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کون سے لالچ نے تجھے مسلمان کر دیا ہے، تو اس نے جوش میں آ کر کہا اور جواب دیا، اے عمر، کسی لالچ نے مجھے مسلمان ہونے پر نہیں ابھارا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مالدار ویکتی نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ عمر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر تو مسلمان کیوں ہوئی؟ لبنیہ نے کہا، اس لیے کہ اسلام صرف ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ عمر نے غضبناک ہو کر کہا، بے وقوف، خیالی خدا کو پوجتی ہے، کم بخت، اسلام کو چھوڑ دے۔ لبنیہ نے عاجزی سے کہا، میرے آقا، یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے لبنیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک کمزور عورت ایک طاقتور مرد کی مار کیسے سہ پاتی؟ لبنیہ تڑپنے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا، لیکن صبر کے ساتھ سہتی رہی، یہاں تک کہ عمر مارتے مارتے تھک گئے اور آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور کنیز سے بولے، لبنیہ، میں نے تجھے رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس وجہ سے چھوڑا کہ میں تھک گیا ہوں۔ زندگی چاہتی ہے تو اسلام چھوڑ دے۔ لبنیہ نے بڑی ہمت بھرا جواب دیا، اے عمر، اگر تم میری بوٹی بوٹی اڑا دو، ہڈی توڑ دو، تو یہ ناممکن ہے کہ اسلام کو چھوڑ دوں گی۔ میں تم سے عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ عمر کو اس کے جواب پر بڑا طیش آ گیا، اگرچہ وہ باندی کو مارتے مارتے تھک گئے تھے، لیکن اس کی اس بات سے ان کو اتنا طیش آیا کہ پھر مارنا شروع کر دیا۔ جب لبنیہ پٹتی رہی تو بہت سے لوگ ان کے چاروں اور جمع ہو چکے تھے، اور ہر آدمی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن انہیں نہ گالیوں کی پرواہ تھی نہ مار کی پرواہ۔ وہ بے زبان جانور کی طرح پٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بے دم ہو کر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس جگہ کافی مجمع تھا، لوگ بڑے جوش اور غضب سے بھرے دیکھ رہے تھے کہ ایک کنیز کو کتنا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، پھر ایک طرف سے شور و گل کی آواز آئی، لوگ اس طرف دیکھنے لگے، ادھر سے سینکڑوں آدمی ایک کالے رنگ کے آدمی کو رسی سے جکڑے ہوئے نظر آئے۔ اس مجمع میں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال پر ظلم اور انتہا بہت زیادہ کی گئی۔ حضرت بلال کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑ تھی، سب کے سب جوش و غضب سے دیوانے بنے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے، لات، مکے، گھونسے، کھجوروں کی کمچیاں، چمڑے کے کوڑے مارتے ہوئے لا رہے تھے۔ کچھ لوگ کنکر اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ ایک بڑا آدمی بھی ان کا ساتھ تھا، یہ امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام تھے۔ وہ آواز دے دے کر کہہ رہا تھا، مارو اس بدبخت کو،
خوب مارو، یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ باغی اور غدار ہو گیا ہے۔ جب وہ مارنے کے لیے کہتا تو لوگ زور زور سے اس کو مارتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹتے رہتے۔ آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کو نہ زخموں کی پرواہ تھی، نہ خون نکلنے کا ڈر تھا، نہ آپ کے لبوں پر آہ تھی، نہ کسی کا شکوہ، اور نہ چہرے سے کسی ایسی قسم کا غم اور دکھ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ ڈر گئے ہوں۔ آپ کو جب لوگ پتھر مار رہے تھے، گھونسا مار رہے تھے، تو آپ ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب آپ احد کا نعرہ لگاتے تو مکہ کے کفار سخت غضبناک ہو کر اس سے زیادہ، یعنی پہلے سے زیادہ تیروں اور پتھروں کی برسات کرتے۔ آپ کہتے مارو مجھے مارو، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کا پرستار ہوں، خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں اس کا نام لوں اور پٹوں، خدا کی قسم اس پٹنے میں بھی لذت ہے، مارو مجھے، مارتے مارتے مار ڈالو۔ لیکن ان وحشی سنگ دل درندوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان پر رحم کھاتا، بے رحم بھیڑیوں سے بچا پاتا۔ دھوپ سخت تھی، ریت کا ذرہ ذرہ خوب جل رہا تھا، اتنا ہی نہیں کہ اس پر ننگے پیر بھی چلا جا سکے۔ یہ لوگ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکہ سے باہر لے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کیا، کپڑے اتار کر جسم کو ننگا کر دیا، جس نے جتنا مارا پھر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، بس ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا تاکہ آپ کروٹ لے کر ریت کی تپش سہ نہ پا سکیں۔ آپ چت پڑے ہوئے تھے، اوپر وزنی پتھر تھا جس کو کوئی آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ سینے پر دھرا ہوا پتھر بڑا گرم تھا اور نیچے ریت بڑی گرم تھی، آپ حرکت نہ کر سکیں، اسی لیے وہ پتھر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شریر جھلس رہا تھا، پیاس کی تیزی کی وجہ سے زبان اور تالوں میں کانٹے سے جم گئے۔ آپ صبر و شکر میں یہ تمام سختیاں برداشت کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ صبر کا کتنا بڑا انعام ملے گا۔ اف بھی نہ کی، اگر کبھی نعرہ بھی لگاتے تو احد احد پکارتے، یعنی اس خدا کو جس کی عظمت و جلال کے قائل تھے، اور مکہ کے کافروں کو اگر ضد تھی تو احد کے نام سے ضد تھی۔ جب حضرت بلال احد کا نعرہ لگاتے تو اللہ احد کہتے، کافروں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، بھڑک اٹھتے، سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو جاتے۔ امیہ بن خلف چیخ کر کہتے، بلال چھوڑ دے اس کلمے کو، چھوڑ دے اسلام کو، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے دولت دوں گا، تجھے عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اے امیہ، میں جب تک زندہ رہوں گا احد کا نعرہ لگاؤں گا، اسلام میری نس نس میں بس گیا ہے، اور جب تک رگوں میں خون جاری ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، کوئی لالچ مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتا۔ امیہ غضبناک ہو گئے اور وہ کفار کو اشارہ کرتے اور وہ کافی دل کھول کر حضرت بلال کو مارتے۔ اس کے بعد حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش ہوئی۔ جس وقت حضرت بلال پر یہ ظلم ہو رہا تھا، اسی وقت ان کے قریب ہی شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسیوں سے بندھے جکڑے پڑے تھے۔ قریش ان کو مارتے تھے، ان کو چت لیٹا کر ان کے سینے پر دو پہلوان عرب کے کھڑے کر دیتے تھے اور کہتے کہ شعیب، خدا کا نام مت لے، زندگی چاہتا ہے تو بتوں کو معبود مان، ان کی خدائی کا اقرار کر اور ان کے آگے سر جھکا۔ اور حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی، جلتی ریت پر پڑے ہوئے ننگے بدن بھی، جبکہ بدن جل رہا تھا، بدن میں جلن پیدا ہو رہی تھی، جبکہ ان کو مارا جا رہا تھا، اور سینے پر دو پہلوان بھی کھڑے تھے، پسلیاں بھی دبی جا رہی تھی، موت اور زندگی کا بھی سوال تھا، لیکن اسلام نے ان کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ باوجود اتنی تکلیف کے زبان سے یہی نکلتا تھا کہ مرتے دم تک اسلام نہ چھوڑوں گا، تم مارو، یہاں تک کہ مارو کہ مر جاؤں۔ قریش اس نعرے کو سن کر اور زیادہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے ان کے سر کو پتھر سے کچلنا شروع کر دیا۔ آپ کا سر پھٹ گیا، خون کا پرنالہ بہہ گیا، ہوش و حواس ختم ہو گئے، بے ہوشی سی چھا گئی۔
آپ نے بے ہوشی کی حالت میں پانی مانگا۔ ان درندوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس بے بس مسلمان کے سوکھے گلے میں کچھ بوندیں ٹپکا دیتا۔ حضرت صہیب بے دم ہو گئے، ان کے چہرے پر پیلا پن چھا گیا، آنکھیں گہری دھس گئی، جسم بے حرکت ہو گیا، مگر سانس ابھی چل رہی تھی۔ جس وقت حضرت صہیب پر یہ ظلم اور ستم ہو رہا تھا، حضرت بلال پر یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اسی وقت حضرت فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفاروں نے ظلم کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی اسلام کی پہلی شہداء حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عمار بن یاسر کے اوپر بھی ظلم اور ستم ہو رہا تھا۔ تو آگے کی ویڈیو میں ہم آگے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو کو یہیں روکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔